تو بلوچستان کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، سیاسی مسئلہ ہے، گورننس کا مسئلہ ہے؟ بلوچستان جو پاکستان کا سب سے مالا مال وسائل سے جو ہے وہ صوبہ ہے، تو وہاں احساس محرومی اس طرح کیوں ہے؟ کیوں ہر دوسرے دن ہم اس طرح کی خبر سنتے ہیں کہ وہاں پہ یہ مسئلہ ہو گیا، یہ ہو گیا؟ جی، احساس محرومی ایک نفسیاتی حالت ہے اور اس کا تعلق جو طبعی حالتیں ہیں وہاں پر ان کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک، یہ دماغ کے اندر ہے، ڈال دیا گیا ہے، ڈالنے والے دشمن ہیں. ٹھیک، یہ کہنا کہ تمہاری مٹی بہت قیمتی ہے، اسے بیچ رہے ہیں، لے گئے، کھا گئے. کون کھا گیا؟ جو ٹھیکے ہیں پتھر نکالنے وہ کس کے پاس ہیں؟ وہی پاکستان جو آپ کو اتنا سرو آپ کے لیے کر رہا ہے، وہی پاکستان کے لیے آپ اس طرح کی چیزیں. میں جب کیپٹن تھا 74 کے اندر، جی، تو میں بلوچستان میں تھا. 4 سال میں نے لڑائی لڑی جو 73 سے 78 تک جنگ کی حالت تھی. وہاں پر شورش تھی. جی، تو اس وقت میں SSG میں تھا اور میں نے وہ لڑائی لڑی. میں نے یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ بہت سادہ ہیں، وہاں کے لوگ بہت خوددار بھی ہیں اور بہت بہادر ہیں. ان خوددار اور سادہ لوگوں کے دماغ میں اگر آپ یہ کیڑا ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں کہ تمہارا سب کچھ لے گئے، تمہیں کچھ نہیں ملا. اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ جن کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی، جن کو ہم نے گرفتار کیا، اپنے کیمپ میں لا کے رکھا، تو وہ حیران ہو گئے میرے سپاہیوں کو نماز پڑھتے دیکھ کے. کیونکہ ہمیں تو بتایا گیا تھا یہ فرنگی فوج ہے. تم مسلمان ہو؟ ہم نے کہا جی ہم مسلمان ہیں. یہ حقیقت ہے. یہ اس وقت جو قبائلی جن کو جھانسا دے کر بھارت اور اس وقت روس کا بھی ہاتھ تھا، ان کو پاکستان کے خلاف کیا ہوا تھا، ان کے دماغ میں یہ تھا کہ یہ فرنگی فوج ہے اور یہ مسلمان نہیں ہے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان ہیں، یہ تو عید مناتے ہیں، یہ تو روزے رکھتے ہیں، تو وہ بڑے حیران ہوئے. اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے غلطی کی. چملانگ میں بہت بڑی جنگ ہوئی، تقریباً 1000 کے قریب مریوں کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور اس میں یہ بڑی کامیابی تھی SSG کی. اس میں بھی جب وہ آئے کیمپ میں تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی فوج جو ہے یہ فرنگی فوج ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بلوچستان پہ قبضہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بہت زیادہ قیمتی دولت ہے ہماری زمین کے اندر، جو پتھر یہ لے جا رہے ہیں پتہ نہیں کہاں بیچ رہے ہیں. تو وہ جو مال کی محبت ہے آپ کو اس کے ساتھ ایکسائٹ کیا جاتا ہے سائیکولوجیکلی. آپ نے گھاس کے یا سوکھی لکڑیوں کے بڑے ڈھیر کے اندر آگ لگانی ہو تو آپ نے صرف ایک چنگاری دینی ہے. وہ چنگاری دماغ میں یہ ہوتی ہے کہ تمہاری مال و دولت لے کے بھاگ گیا، لے گیا اور پھر کہ تمہیں کچھ نہیں ملا. جو اس وقت وہاں بچے ہیں وہ تو 1980s میں پیدا ہوئے ہیں، جو وہاں اس وقت جو نوجوان ہیں وہ 1990 کے بعد پیدا ہوئے ہیں، جن کو ہم 62% کہتے ہیں. جی، انہوں نے تو 1990 سے پہلے کا بلوچستان دیکھا ہی نہیں ہوا. ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ کلات کے بعد کراچی تک روڈ پتھر کی تھی، اس پہ لک یا میٹل روڈ تو وہ تھی ہی نہیں، اور جگہ جگہ سیلاب سے وہ ٹوٹ جاتی تھی. انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ RCD ہائی وے جو ہے یہ 70s میں بنی، شروع میں 65 اور 75 کے درمیان بنی. ریلوے لائنز جو انگریز چھوڑ گیا تھا وہ قائم رہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کوئٹہ میں صرف ایک کالج تھا، اور وہ بھی ڈگری کالج پاکستان بننے کے بعد بنا، اس سے پہلے وہ انٹرمیڈیٹ کالج تھا. تو اب کوئٹہ کے ہر شہر میں، اب بلوچستان کے ہر شہر میں کالج ہے، وومن یونیورسٹی ہے، انجینئرنگ کالجز ہیں، اسکولز ہیں. شروع میں تو صرف 12-13 اسکول تھے وہاں پر، ہاسپٹل بہت کم تھے. ابھی بڑے ہاسپٹل ہیں، کارڈیک سینٹر ہیں. تو جو ملا ہے یہ بھی تو بتاؤ نا. ہمارے کون سے سیاستدان ہیں جو جا کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تمہارے لیے اور یہ بجٹ میں تمہارے لیے خاص ہم کر رہے ہیں. تو پھر دشمن کے پروپیگنڈا کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اس کو شکست دینے کے لیے ہمارا کاؤنٹر سائیکولوجیکل آپریشن کدھر ہے؟
ہم نے تو کوئی ایسا محکمہ بھی نہیں بنایا ہوا جو یہ کام کرے. ہمیں ڈیجیٹل جو آفینسو ہے انٹرنیٹ کے اوپر وہ بھی پوری طرح اس کو مینیج کرنا نہیں آتا. اس کی ضرورت ہے. اسی کی وجہ سے ہمارے اندر تخریب کاری ہوتی ہے. ہم نے یہ دیکھ لیا. اب بڑی کوشش ہے کہ یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر یلغار ہے اس کو روکا جائے, اور ہمارے قوانین بھی بن گئے, اور اس سے لوگوں کو اس قسم کے تخریب کاروں پہ اثر ہے, لیکن وہ بھاگ کے باہر چلے گئے ہیں. ابھی ان کا بندوبست کرنا پڑے گا. ہمیں انٹرپول سے مدد لینی ہے. ہمیں اپنی سفارتی کامیابی کو پاکستان کی حفاظت کی طرف موڑنا ہوگا. ہم پر جو سائیکولوجیکل نفسیاتی یلغار ہے, اس یلغار کو توڑنے کے لیے ہمیں عملی کام کرنے ہوں گے, اور اس سفارتی کامیابی کے ذریعے ہم ان لوگوں کو راہ راست پہ لا سکتے ہیں جو باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف دشمنی کر رہے ہیں اور زہریلا پروپیگنڈا جو ہے وہ پاکستان میں پھیلا رہے ہیں. ہمیں کاؤنٹر میجرز اپنے اندر بھی لینے ہیں, اپنے بچوں کو صحیح صورتحال بتانی ہے, سچ بتانا ہے, اور ملک سے باہر جو ہو رہے ہیں ان کا ملکی اور انٹرنیشنل بین الاقوامی قوانین کے تحت ان کا بندوبست ہونا چاہیے. ان کو سزائیں ملنی چاہیے. ان کو آ کے اپنے اعمال کا حساب دینا چاہیے ہماری عدالتوں کے سامنے. اگر ہم یہ کریں تو انشاءاللہ ہمیں کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا. بلوچستان کو بھی کوئی ترقی سے روک نہیں سکتا اگر وہاں پر امن و امان ہو, اور یہ امن و امان انشاءاللہ وہاں قائم ہو جائے گا. ہمارے شہیدوں کا خون رہے گا, نہیں جائے گا. اور اگر یہ ساری باتیں ہم کور کر لیں اور ہمارے لیڈرز جو ہیں اس پلان کے مطابق چلیں اور اس کا پلان بنائیں, تو پھر بلوچستان میں امن قائم ہو جائے گا اور بلوچستان میں بہت ترقی ہوگی. گوادر بلوچستان کا حصہ ہے, پسنی بلوچستان کا حصہ ہے. جو کچھ پاکستان اور ایران کے درمیان اس صلح کے بعد جو امریکہ اور ایران میں ہوئی ہے, اس جنگ بندی کے بعد جو تجارت ہونی ہے وہ انہی جگہوں سے ہونی ہے, انہی رستوں سے ہونی ہے. اور گوادر تو اتنا بڑا ایسٹ ہے ہمارے پاس کہ یہ دبئی کو بہت پیچھے چھوڑ جائے گا. اور یہی ان کو فکر بھی ہے اس بات کی کہ کمپٹیشن میں گوادر آ رہا ہے, اور یہ اتنی بڑی پورٹ ہے کہ تمام مشرق وسطیٰ کی جو بندرگاہیں ہیں وہ اس کے برابر کھڑی نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ بلوچستان کے لیے ترقی کے بہت زیادہ مواقع ہیں. لیکن یہ بی ایل اے کی جو کاروائیاں ہیں اگر ہم شروع سے اب تک دیکھیں تو اس میں ڈے بائی ڈے مزید جو ہیں وہ زیادہ منظم طریقے سے ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو گروہ ہے شدت پسندی جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہے اور اس سے افیکٹ ہو رہا ہے سارا, تو ان کی یہ جو آپریشنل صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوا؟ جی, ان کی آپریشن صلاحیت بڑی ہے کیونکہ ان کو ہتھیار دیے گئے ہیں, ان کو ڈرون دیے گئے ہیں, اور وہ بھارت نے دیے ہیں, اور ہمیں اس کو روکنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور ہمیں کسی صورت اس پہ اور قانون کے نفاذ پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اگر وہ میدان جنگ کے اندر ہماری فوج سے لڑتے ہیں تو مارے بھی جاتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں, لیکن جو زخمی ہوتے ہیں اور جو گرفتار ہوتے ہیں ان کے خلاف جو عدالتی کارروائی ہے اور جو پروسیکیوشن ہے ان کی, وہ بڑی سرعت سے ہونی چاہیے, وہ کمپریہنسو ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ان کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے. یہ جو سزا اور جزا کا عمل ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس قسم کے صورتحال کے لیے, اور تخریب کاری سے نمٹنے کے لیے. ہمیں آپریشنل سطح پہ ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور ہم کر رہے ہیں. ہمیں سائیکولوجیکل سطح پہ بھی ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے, جس میں میرے خیال میں ہم اتنے تگڑے نہیں ہیں ابھی تک. ہم نے وہ کامیابی اس محاذ پر نہیں دکھائی جو ہونی چاہیے. اور یہ اس کے لیے ہمیں باقاعدہ میرا خیال ہے کہ ایک محکمہ بنانا چاہیے, ایک ٹیم بنانی چاہیے جو یہ نفسیاتی جنگ جو ہے اس کو سنبھالے اور اس محاذ کو کامیابی سے اس محاذ پہ جو فتح ہے وہ حاصل کرے. کیونکہ جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں یہ تخریب کاری ہوتی رہے گی. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس پہ کام کر رہی ہے؟ جی, مجھے لگتا ہے, میں اس بات کا احساس ہے کہ یہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ابھی جو بجٹ کے اندر جو بڑی رقم رکھی گئی ہے افواج پاکستان کے لیے 18% انکریز دی گئی ہے, وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمیں اس محاذ پہ فتح حاصل کرنی ہے, اندرونی محاذ پہ,
اندرونی شورش کو ختم کرنا ہے، اور جو یہ شورش کر رہے ہیں ان کو عبرت کا نشان بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمیں بحیثیت قوم متحد ہو کے کام کرنا پڑے گا، اپنے تمام وسائل کو استعمال میں لانا پڑے گا، اور اپنی تمام صلاحیتوں کو اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس خطرے کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ جی شرپسند لوگ ہیں۔ ہم میں ایک بڑی کمزوری ہے، ہم ایمنسٹیاں دینے کے بڑے ماہر ہیں، ہم این آر او بڑے اچھے کرتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم اس قسم کی ایمنسٹیاں دیتے ہیں تو لوگوں میں یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں مجھے سزا نہیں ہوگی، میں بچ جاؤں گا، مجھے میاں صاحب، چودھری صاحب، خان صاحب، راؤ صاحب یہ بچا لیں گے۔ یہ جو تاثر ہے یہ غلط ہے اور یہ خطرناک ہے۔ اسی تاثر کی وجہ سے جو کچی عمر کے لوگ ہیں، نوجوان نسل ہے، وہ گمراہ ہو جاتی ہے، ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ہم تمہیں بچا لیں گے، فکر نہ کرو۔